السلام علیکم بہت محترم ناظرین، کبھی آپ نے ڈوبتا ہوا سورج دیکھا ہے؟ کبھی ہم ڈیزرٹ میں سفر کر رہے ہوں یا کسی کھلی جگہ پہ کھلا میدان میں ہم کھڑے ہوں تو دیکھیں سورج آہستہ آہستہ جب ڈوبنے کی طرف جا رہا ہوتا ہے تو وہ منظر بھی بہت خوبصورت لگتا ہے، اور جب طلوع ہو رہا ہوتا ہے تو ایک امید نظر آتی ہے۔ لیکن سورج کا ڈوبنا اچھا تو لگتا ہے، لیکن کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارا دل اداس ہونے لگتا ہے۔ بہرحال میں تو ابھی دیکھ رہی تھی سورج کو، جو بالکل اب عصر اور مغرب کے درمیان کا وقت ہے، اور کتنا خوبصورت سا یہ منظر ہے، اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں یہ سب۔ اور صبح کے سورج کے بارے میں تو یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جب وہ طلوع ہو رہا ہوتا ہے اور اس وقت اگر ہم اس کی کرنیں ایبزارب کرنے کی کوشش کریں تو اس سے ہماری جو آنکھوں کی بینائی ہے وہ بہت بہتر ہو سکتی ہے، لیکن وہ بالکل سورج طلوع ہوتے وقت کی کرنیں ہیں وہ بہت سافٹ ہوتی ہیں اور وہ آنکھوں کی بینائی کے لیے بہت اچھی ہیں۔ اچھا جی، اب عروج اور زوال تو ہر چیز کو ہے، اپس اینڈ ڈاؤنس کی چونکہ یہ جو ہم سوال آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں، سوال اور جواب، اس میں بھی بات ہے کہ رب کی راہ پر چلتے ہوئے لیول آف موٹیویشن میں اپس اینڈ ڈاؤنس آتے رہتے ہیں۔ کیا یہ لیول پرماننٹ نہیں ہو سکتا؟ ہے نا انٹرسٹنگ کویسچن، کہ جو لیول آف موٹیویشن ہے یہ پرماننٹ رہے، اس میں اپس اینڈ ڈاؤنس نہ آئیں۔ جناب سید سرفراز احمد شاہ صاحب اپنی کتاب ارجنگ فقیر میں اس کا کیا جواب دیتے ہیں، آئیے دیکھتے ہیں پیج 209۔ مرشد کامل روحانی اسکالر جناب سید سرفراز احمد شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق خلاف فطرت دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ ہماری فرسٹریشن کا ایک سبب یہ ہے کہ ہم دعا کو غلط سمجھتے ہیں، جس طرح سپاہی کا مین ویپن اس کی رائفل ہے اور توپ خانے کا فائر اس کا سپورٹنگ فائر ہے۔ جب وہ بہت مشکل میں گھر جائے اور دشمن کا دباؤ بہت بڑھ جائے تو وہ توپ خانے کی گولہ باری کرا کے دشمن کے پریشر کو کم کر دیتا ہے۔ بالکل اسی طرح ہمارا مین ویپن کوشش ہے، جبکہ دعا سپورٹنگ ویپن ہے۔ پوری دیانتداری سے بھرپور ایفرٹ کرنے کے بعد ہم دعا کریں، یا باری تعالیٰ تو نے مجھے جو ذہنی اور جسمانی صلاحیتیں عطا فرمائی ہیں ان سے پوری طرح کام لے کر میں نے بھرپور ایفرٹ کی، اب تو مجھے اس میں کامیابی عطا فرما دے۔ لیکن ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم کوشش کیے بغیر دعا کرنے کو ترجیح دیتے ہیں، حالانکہ رب تعالیٰ نے ہر شے کے جوڑے پیدا کیے، سکھ کے ساتھ دکھ، خوشحالی کے ساتھ تنگ دستی، عزت کے ساتھ ذلت اور راحت کے ساتھ تکلیف ہے۔ ہماری زندگی دکھ اور سکھ سے رقم ہے، اس کی جہاں اسٹرینتھس ہیں وہاں اس کی ڈاؤن سائڈس بھی ہیں۔ میں جن بزرگ کی خدمت میں حاضر ہوا کرتا تھا، ان کی خدمت میں ایک روز ایک صاحب نے آ کر عرض کیا، میں آج کل بہت مصیبت میں ہوں۔ یہ سن کر ان بزرگ کے چہرے پر ناگواری کے تاثرات بھانپ کر میں نے ان صاحب کو اشارہ کیا کہ دوبارہ یہ بات نہ کریں، لیکن میرے منع کرنے کے باوجود جب ان صاحب نے دوبارہ اور سہ بارہ ایک ہی بات کی تکرار کی تو ان بزرگ نے قدرے جلال میں ایک ایسی بات کہی جو میرے لیے تو انتہائی سبق آموز تھی۔ کہنے لگے، میاں اچھے دن گزارنے کے لیے تم تھے، برے دن تمہاری جگہ کوئی اور گزارے گا۔ اس دن کے بعد سے میرے دل سے نکل گیا کہ زندگی کی ڈاؤن سائڈ پر کوئی ملال بھی ہونا چاہیے۔ زندگی کا نیچرل فارمیشن مختلف اپوزٹ کیفیات و حالات سے رقم ہے۔ اگر اچھا وقت میں نے دیکھا ہے تو برا وقت بھی مجھے ہی گزارنا ہے۔
جس مسکراتے چہرے کے ساتھ میں نے اچھے وقت کو خوش آمدید کہا تھا، اسی اسمائلنگ فیس سے برے وقت کا استقبال کروں، حتیٰ کہ میری زبان پر اف تک نہ آئے۔ یہ اتار چڑھاؤ ہماری زندگی کا حصہ ہے، ہماری باڈی کیمسٹری نہیں رہتی۔ ماحول کا اثر، دوسرے پلانٹس اور موسم کا اثر، سب ہماری زندگی پر اثر انداز ہوتے رہتے ہیں۔ تو جناب شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ یہ اتار چڑھاؤ ہماری زندگی کا حصہ ہے، ہماری جو باڈی کیمسٹری ہے یہ کنسسٹنٹ نہیں رہتی۔ ماحول کا اثر، دوسرے پلانٹس اور موسم کا اثر، سب ہماری زندگی پر اثر انداز ہوتے رہتے ہیں۔ وہ اثرات ہمارے موڈ کو چینج کرتے اور لیول آف موٹیویشن کو افیکٹ کرتے رہتے ہیں۔ جب تک ہم اس مقام پر نہیں پہنچ جاتے کہ جہاں ہم ہر طرح کے حالات کو ہنسی خوشی قبول کرنا سیکھ جائیں، تب تک لیول آف موٹیویشن اتار چڑھاؤ آتا رہتا ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے لیول آف موٹیویشن میں فرق نہ آئے تو ہم خود کو یقین دلا دیں کہ رب تعالیٰ بڑا مہربان ہے، وہ میرے ساتھ پورا کر ہی نہیں سکتا۔ اس کی طرف سے عطا ہونے والی ہر چیز کو ہمیں مسکراتے چہرے کے ساتھ قبول کرنا ہے۔ اگر ہم لیول آف موٹیویشن کو کنسسٹنٹ رکھنا چاہتے ہیں تو ہمیں اس مقام پر آنا ہوگا۔ تو میرے اچھے ناظرین، اب ہمیں پتہ چلا کہ لیول آف موٹیویشن کو اگر ہمیں پرماننٹ رکھنا ہے، برقرار رکھنا ہے، کنسسٹنٹ رکھنا ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ایک تو ہم خود کو یقین دلائیں کہ میرا رب بڑا مہربان ہے، وہ میرے ساتھ اچھا ہی کرے گا، اور پھر اللہ کی طرف سے ہمیں جو بھی عطا ہو ہم اسے اسمائلنگ فیس کے ساتھ ایکسیپٹ کر لیں، تو یہ پھر ہماری زندگی میں ہماری جو موٹیویشن ہے اس میں اپس اینڈ ڈاؤنس نہیں آئیں گے۔ شاہ صاحب فرماتے ہیں، اور جب تک ہم اس مقام کو نہیں پہنچ جاتے جہاں ہمیں ہر طرح کے حالات کو ہنسی خوشی جھیلنا آ جاتا ہے، اس میں خوش رہنا آ جاتا ہے، تب تک یہ اپس اینڈ ڈاؤنس آتے رہیں گے۔ اور میرے اچھے ناظرین، شاہ صاحب نے بڑی ہی کمال کی اگزامپل دی کہ ان کے مرشد صاحب کے پاس ایک صاحب آیا کرتے تھے، اور بار بار جب انہوں نے ایک ہی شکایت کی کہ بس میری زندگی میں بہت برا وقت چل رہا ہے، میں بڑی مصیبت میں ہوں، تو جو جناب سید یعقوب علی شاہ صاحب کا جواب تھا وہ ہم سب کے لیے روشنی ہے کہ جب ہماری زندگی میں مشکل وقت آئے تو ہم سوچیں کہ جب اچھا وقت گزارا تھا، ہم نے ہماری زندگی میں اچھا وقت آیا تھا، تب تو ہم کسی بزرگ کے پاس نہیں گئے تھے کہ جناب یہ کیسے ہو گیا کہ میری زندگی میں اتنا اچھا وقت آ گیا ہے، اب میں کیا کروں؟ تو جب اچھا وقت ہم نے خود انجوائے کیا ہے، تو اگر اللہ کی طرف سے ایک چیلنج آ گیا ہے تو اس کو بھی ہم نے اللہ کی رضا سمجھ کے، اللہ کا فیصلہ سمجھ کے ہنسی خوشی گزارنا ہے، وہ بھی ہم نے خود ہی گزارنا ہے۔ بس اللہ سے دعا کرتے رہیں، اللہ پہ یقین رکھیں، اللہ پہ توکل رکھیں۔ یقین والوں کے لیے ویسے بھی آسانیاں ہو جاتی ہیں، توکل والوں کے لیے ویسے ہی خیر ہو جاتی ہے، اور اللہ سے مدد مانگتے رہیں کہ اللہ بس ہمیں تو خود کو سنبھالنا بھی نہیں آتا، ہمیں تو تجھ پہ توکل کرنا بھی نہیں آتا، تو بس تو ہمارے ساتھ رہے اور ہمارے دل کو یقین سے، اپنی رحمت کے یقین سے بھر دے، اس سے باتیں کرتے رہیں، اس سے کہتے رہیں، اس سے مانگتے رہیں، بس وہ سنبھال لیتا ہے بندے کو، کیونکہ یہ تو اس کا وعدہ ہے کہ جو میری طرف چل کے آتا ہے میں دوڑ کے اس کی طرف چلتا جاتا ہوں، اور ہم اسے پکار کے تو دیکھیں، اس کو جو پکارتے ہیں وہ کبھی محروم نہیں رہتے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا بڑی پیاری ہے، فرمایا کرتے تھے کہ میں اپنے رب سے مانگ کر کبھی محروم رہا ہی نہیں۔ تو میرے اچھے ناظرین، ہمارے رب کو بھی تو پتہ ہے کہ اس کے سوا اس کے بندوں کا کوئی نہیں ہے، تو اگر وہ ہماری پکار کا جواب نہیں دے گا تو کون دے گا؟ تو وہ تو لبیک کہتا ہے، بس ہم پکارنا بھول جاتے ہیں، ہم اس سے باتیں کرنا بھول جاتے ہیں، ہم سارے لوگوں کو پہلے اپنے قصے کہانیاں سناتے ہیں، اور پھر بعد میں ہمیں خیال آتا ہے اوہ ادھر سے تو رسپانس ویسا نہیں ملا، اب چلیں رب سے ہی کہہ کے دیکھ لیتے ہیں۔
حالانکہ سب سے پہلے کیا ہونا چاہیے کہ ہم رب سے کہیں، اور رات کے تیسرے پہر میں اللہ توفیق ہمیں دے دے تو اس وقت میں کہیں کہ اللہ میری لاج رکھ لے، میں تیرے بندوں کے سامنے اپنے بھرم نہیں کھولنا چاہتا، میرے بھرم رکھ لے، خیر ہو جائے گی، کرم ہو جائے گا۔ تو جناب آج کے لیے بس اتنا ہی۔ تھینک یو ویری مچ کہ آپ ہمارے ساتھ تھے۔ ریفرنس کے لیے بتاتی چلوں، کتاب ارجنگ فقیر، پیج 209۔